السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام امت مسلمہ اور میرے مومن بھائیوں سے اس بہن کا سلام ہے۔ آپ تمام سے میری ایک ادباً گزارش ہے، میری ایک التماس ہے کہ آپ تمام لوگ اپنے ذہن کو اس قابل بنائیے، اس طرح سے مثبت آپ لوگ اپنی سوچ کو رکھیے کہ ہم نکاح کو، جو سنت نبوی ہے، جو سنت رسول ہے، یہ بار بار کہا گیا ہے حدیثوں میں کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ میں بہت ہی معافی کے ساتھ آپ تمام گروپ ممبران سے میری ادباً گزارش ہے کہ میں ابھی 3-4 دن پہلے گروپ میں جوائن ہوا تھا۔ اتفاقاً بالاتفاقاً میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بار لڑکیوں کے پیام آ رہے ہیں، ایک بار لڑکوں کے پیام آ رہے ہیں، تو مسلسل مطلب ایک بچی کا پیام اگر آپ سلیکٹ کر کے پھر بچے کی فوٹو بھیجوا رہے ہیں، یا آپ ایک بچے کا پیام سلیکٹ کر کے بچی کی فوٹو بھیجوا رہے ہیں، تو وہاں سے یہ ساری چیزیں رپلائی سننے میں آ رہی کہ آپ لوگوں کے پاس سے کہ یہاں پر بچی کے اندر وہ ساری خوبیاں نہیں ہیں جو بچے کو درکار ہے، یا یہ سننے میں آتا ہے، پڑھنے میں آ رہا ہے میسیجز پہ کہ معافی چاہتے کہ بچہ بچی کے مماثل نہیں ہے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، اس وقت ہماری قوم کو خواب غفلت سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ماں یہ ساری چیزیں نہیں ڈھونڈ سکتی کسی بھی ایک نکاح کے لیے۔ جب نکاح کرنے کی آپ کوشش کریں تو آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتی، مارکیٹ سے ہم کسی لڑکے کو خرید نہیں رہے ہیں، نہ ہم اپنی بچی کو کسی کو بیچ رہے ہیں کہ اتنا معاوضہ دیجئے، اتنے لاکھ کما رہا ہے کیا، اس کا ذاتی گھر ہے کیا۔ زندگی نکاح یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایمان کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام نکاح ہے میری ماؤں بہنوں۔ یہ نہیں کہ ذاتی گھر ہے کیا، اماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کیا، ہمارا بچہ 7 لاکھ روپے کماتا کیا، ہماری بچی کانچ کی گڑیا ہے، بچہ کانچ کے ویسا ہے کیا، یہ ساری چیزیں نہیں۔ عورت کا قیمتی زیور میری ماؤں بہنوں، اس کی شرم و حیا ہے۔ آپ اس کے رنگ پہ مت جائیے، آپ اس کی سیرت پہ مت جائیے، یہ دیکھیے کہ بچہ آپ کو شریف ہے یا نہیں ہے۔ اتنی بڑی کوئی عمر نہیں ہے، اگر آپ میرے پاس سے کوئی 3-4 پیامات کا میں نے یہ میسج بھی پڑھا کہ بچہ 30 سال کا ہے تو بہت زیادہ عمر ہوگی۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 عمر میں 63 ایئرس 63 سال کی عمر میں اپنا نکاح کیا تھا، تو سوچیے اب ہم امت رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے باوجود ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے سارے کمنٹس پڑھنے میں آ رہے ہیں، مجھے دیکھ کے انتہائی افسوس ہوا اور تکلیف ہوئی۔ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کو اپنے خیالات سے آگاہ کروں کہ پلیز ہم مارکیٹ میں کوئی چیز خرید و فروخت نہیں کریں، تجارت نہیں کریں میری ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں۔ آپ لوگ بھی یہ چیز کوشش کیجئے کہ بارہا آپ لوگوں کے پاس سے یہ ہوتا کہ بچہ کروڑ پتی ہونا، کتنا دیتا، کتنا، ارے بابا زندگی بھر بچہ ہی پہنانے والا، اچھی سیرت والا، اچھے ایمان والا مل جائے تو آپ کی بچی کے بے انتہا حسین اور خوبصورت زندگی ہونے والی ہے۔ پیسہ، دولت، جائیداد، ڈیمانڈ، یہ ساری چیزیں کوئی مطلب نہیں رکھتی نکاح کے سامنے۔ آپ لوگ اگر اس قدر نکاح کو پیچیدہ کرتے جائیں گے تو آج ہماری بہنیں جو غیر مسلموں کے ہاتھوں چڑھ رہی ہیں، یہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ آج الحمدللہ میں بھی ایک ماں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ بھی دیا ہے، بیٹی جیسی عظیم نعمت سے بھی مالا مال کیا ہے، مگر یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد مجھے اس قدر کوفت اور افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم گھر بیٹھے، آج ہم بچی کی شادی کرنے کے لیے بچے میں اتنی ساری خوبیاں اور اوصاف ڈھونڈ رہے ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، گھر ہے، لیکن آج تک میں نے کوئی ایسا میسیج نہیں پڑھا جس میں کسی ماں نے یا کسی بہن نے یا کسی بھائی نے پوچھا ہو کہ بچہ شریف ہے کیا، بچہ ایمان والا ہے کیا، بچہ نمازی ہے کیا۔ ماں و بہنوں، یہ ایمان ہے۔ جو بچہ شریف ہے، جو بچہ غلط رسومات کے خلاف ہے، وہ بچے سے آپ نکاح کو ترجیح دیجئے۔ یہ مت دیکھیے کہ ان کے پاس اماں بابا ہے کیا، وہ ذمہ داری ہوئیں گی، یہ ذمہ داری ہوئیں گی، چھوڑ دیجئے۔ زندگی ہے نام ہر اونچ نیچ میں ساتھ نبھانے کا۔ اگر آپ آج سے ہی اگر آپ اپنی سوچ کو اتنا منفی بنا کے چلیں گے تو ہماری نسلوں میں یہ ساری چیزیں، ہماری نسلوں میں یہ منفی سوچ ہماری طرف سے ڈائلیوٹ ہوتے جا رہی۔ اب وہ بچی سسرال میں جانے کے بعد پھر یہی بولے گی نہیں ان کے پاس ایسا ہے، تو پلیز ہم کو رشتے جوڑنا ہے، پلیز رشتے جوڑنے کی نیت سے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے آپ لوگ کوئی بھی پیام کا انتخاب کیجئے، اور برائے مہربانی کسی کے اندر نقص مت نکالیے۔ یہاں میں میری اولاد کے پیام کے لیے نہیں آیا، بس ایک میں گروپ ممبر، ایڈمن ممبر کے طور پہ کام کر رہا ہوں، اسی وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہوئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نکاح کو آسان بنائیے،
ایسے نہیں کہ میرے سسرال والے اتنی بھاری شادی کیے تھے تو میں اسے اونچے گھرانے میں دوں گی۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ دنیا کی دولت، جائیداد، چمک دھمک سب چیز فانی ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اور صرف اللہ کی وہ واحد ذات باقی رہے گی جس نے یہ دنیا کو قائم کیا۔ اور آپ کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ میری بھی اولاد کو نیک اور صالح جوڑے سے مزین فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت کی ماؤں کو، مومن بھائیوں کو اس راہ پر لا دے، اس سوچ کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنے کی توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھیں گے اور ہم نکاح کو بالکل آسان بنائیں گے۔ میں نے کئی گروپ پہ ایسے بھی میسیجز پڑھے ہیں کہ ہم سامنے والے سے ہم کوئی چیز لینا نہیں چاہ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہوگا ہم اپنی طرف سے کریں گے۔ تو الحمدللہ لبیک کہیے ایسے ایمان والے بچوں کو جو آگے بڑھ کے آپ لوگوں کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ایسے بچوں کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ماں زندہ ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، کیا ذاتی گھر ہے، کاروبار ہے، ساری چیزیں کام میں آنے والی نہیں ہیں۔ رشتہ نبھانا محبت، الفت اور ایمان کا کام ہے، اور وہی مومن مسلمان، وہی مومنہ اچھا رشتہ اور زندگی گزار سکتی جس کے اندر ایمان کی پختگی ہو، جس کے اندر محبت ہو، جس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کے لیے ہم گواہی دیے ہیں، اس کی شہادت، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہو۔ تو آپ تمام سے میری پھر سے ایک بار گزارش ہے کہ پلیز اپنی سوچ کو بدلیے اور نکاح کو آسان بنائیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے نکاح کے لیے عورت کے اندر جن خوبیوں کو بولا ہے وہ چیز ڈھونڈیے۔ عورت کی شرم و حیا، عزت، عفت کتنی نیک ہے، کتنی پاک دامن ہے، اور ماشاءاللہ کتنی نمازی متقی ہے، تاکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، کیونکہ آج یہ بچی ہے، کل یہ امت مسلمہ کی ماں ہوگی۔ آپ بات کو سمجھیے کہ یہ عورت، آنے والی عورت جو ہے انشاءاللہ آپ کی نسلوں کو ایمان والی اولاد ہمارے معاشرے کو دے گی۔ تو پلیز برائے مہربانی بھائیوں اور بہنوں، آپ ایک دوسرے کے پیام کے سلسلے میں جو بجائے سلیکشن کے تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو پلیز اس چیز کو تھوڑا سا اوائڈ کیجئے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم کو اپنی سوچ بدلنا ہے، ہم کو اپنے معاشرے کو اس راہ پہ لانا ہے جہاں سے ہمارے دین کی ابتدا ہوئی تھی، بجائے اس کے کہ ہم مشرقی تہذیب اور مغربی تہذیب کے ہم اتنے دلدادہ ہو گئے ہیں کہ ہم اچھائی اور برائی میں فرق کرنا چھوڑ دیے۔ ماؤں بہنوں، تھوڑا سا محاسبہ کیجئے کہ ہم کہاں پر غلط ہے۔ جزاک اللہ خیر۔